ایک مثال میں آپ کو دوں, بہت دلچسپ مثال ہے, ذرا غور سے سمجھیے گا تو سمجھ میں آئے گا. آپ نے شہباز پرندے کا نام سنا ہوگا. شیخ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ باز. شہباز پرندہ وہ جو ہوا میں کافی دیر تک اڑتا ہے, وہ پنکھ پھیلا کے. آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں شیخ؟ شہباز, باز. آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ ہوا میں وہ کافی اونچائی پہ اڑتا ہے اور وہ بڑا شکاری پرندہ ہوتا ہے. وہ مرغیوں تک کو, ان کے چوزوں کو اٹھا لیتا ہے, سانپ کو وہ اپنے چنگل میں پھنسا کر کے اڑ جاتا ہے آسمان میں. ہمیں شہباز پرندے سے کیا سیکھنا چاہیے وہ ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے ذرا, جو چیز آپ کے سامنے پریکٹیکل ہے میں وہی چیز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں جلدی بیٹھ جائے. شہباز پرندہ جب کسی چیز کا شکار کرتا ہے تو اس کا مقابل کون ہے؟ اس کا مقابل جیسا ہوتا ہے اسی اعتبار سے یہ اپنی فیل کو تبدیل کرتا ہے. اگر اسے کسی کیڑے فترنگے کا شکار کرنا ہے, کوئی چھوٹا موٹا ایسے ہی ہے, تو آئے گا زمین پہ بیٹھ کر کے آرام سے اس کو دانے کی طریقے سے چو لیتا ہے, وہ زمین پہ بیٹھ کر کے اس کو کھا لیتا ہے. لیکن اگر اسے شہباز پرندے کو کبھی سانپ کا شکار کرنا پڑے, کسی زہریلے سانپ کا جب وہ شکار کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اب وہ پرندہ اتنا زیادہ ہوشیار ہوتا ہے, وہ اتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے, اپنے میدان کے اندر اتنا عقل مند ہوتا ہے, اسے یہ معلوم ہوتا ہے اس سانپ سے اگر ہم زمین پر بیٹھ کر کے مقابلہ کریں گے, اگر زمین پر بیٹھ کر کے اس کو کھانے کی کوشش کریں گے, سانپ ہمیں اپنے جسم سے لپیٹ کر کے اپنے اندر میں لے سکتا ہے, ہمیں کمزور کر سکتا ہے, یا اگر کہیں موقع پا جائے وہ سانپ زمین پہ ریگنے میں ماہر ہوتا ہے اور ہمیں ڈس سکتا ہے. لہذا وہ کبھی سانپ سے زمین کے اوپر بیٹھ کر کے مقابلہ نہیں کرتا ہے, بلکہ جب سانپ کا شکار کرنا ہوتا ہے آسمان سے اوپر ہی سے اپنے نشانے کو جما کر کے آتا ہے اور اپنے چنگل میں پھنسا کر کے اس سانپ کو ہوا میں لے کر کے اڑ جاتا ہے, کافی اونچائی پہ چلا جاتا ہے. کیونکہ اس شہباز پرندے کو یہ معلوم ہے کہ سانپ طاقت رکھتا ہے زمین کے اندر ریگ کر کے ڈسنے میں, یہاں اس کی طاقت ہوتی ہے, لیکن اگر میں اسے ہوا میں لے کر کے اڑ جاتا ہوں, اگر اس کو میں آسمان میں لے کر کے چلا جاؤں گا تو پھر اس کی طاقت, اس کا پاور ختم ہو جائے گا. اب ہوا سے, آسمان سے یہ بہت اونچائی پہ لے جانے کے بعد اس کو زمین کے اوپر چھوڑ دیتا ہے, اور زمین پہ گرنے کے بعد جب سانپ مر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر کے کھانا شروع کرتا ہے. اگر تو اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ بات اس سے سیکھنے کو ملتی ہے, ہمارا مقابل جیسا ہو, سامنے والا دشمن جیسا ہو, اسی اعتبار کی ہمیں آپ کو اپنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. لاٹھی ڈنڈے کا زمانہ نہیں میرے پیارے ساتھیوں. ہمارا دشمن کس میدان میں آگے, ہمیں جس سے آنے والے دنوں میں مقابلہ کرنا ہے, ہماری آنے والی نسلوں کو کس چیز میں ان سے مقابلہ کرنا ہے, وہ کس میدان میں آگے, کس میدان میں ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اسی فیلڈ میں اتارنے کی ضرورت ہے, اور اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو ایجوکیشن سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو وکیل آپ بنائیں, آپ اپنے بچوں کو جج بھی بنائیں, آپ اپنے بچے کو سائنسداں بھی بنائیں, آپ اپنے بچے کو پولیس انسپکٹر بھی بنائیں, کون روکتا ہے؟ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی جوڑ دیں. یہ ہماری اور آپ کی ضرورت بلکہ مجبوری بنتی جا رہی ہے. اگر اس چیز پہ ہم نے دھیان نہیں دیا, یقین مانیے گا آنے والے دنوں میں ہماری ایک آواز کہیں دوسروں تک پہنچانے والا کوئی دور دور تک نظر نہیں آئے گا. اور ہمیں دین کے علم سے بھی اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے, اٹھاؤ صحیح بخاری کے الفاظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, علم دین سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے, بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ یہ دین کا علم دے دیتا ہے اور اس کی سمجھ کی توفیق ان کو دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ذرا آپ دیکھیے گا, مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے, جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلا کرنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ اچھا کرنے کا ارادہ کرتا ہے, خیر خواہی کا ارادہ کر لیتا ہے, یفقہہ فی الدین, تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو دولت نہیں دیتا ہے, اس آدمی کو کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں دیتا ہے, یفقہہ فی الدین, بلکہ اللہ رب العالمین اس بندے کو دین کی سمجھ دیتا ہے, وہ عالم بن جاتا ہے, وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے, وہ دین کو سمجھنے والا بن جاتا ہے.
آپ کے بچے اگر دینی تعلیم سے جڑے ہیں یقین مانے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رکھا ہے. یہ آپ مانے یا نہ مانے لیکن اللہ کے رسول کی صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے آپ کا دل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. اور یہ دین کا علم وہ چیز ہے اللہ اکبر اگر اس کو کوئی آدمی حاصل کر لیتا ہے, اللہ کے رسول کی ایک حدیث کو کوئی اگر سن لیتا ہے, آپ یہاں بیٹھے ہیں اتنے سارے لوگ, آپ کو اگر ایک حدیث پورے جلسے میں کوئی اگر یاد رہ جائے اور اس ایک حدیث کو آپ کسی دوسرے تک لے جا کر پہنچا دیں ویسے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے, تو جانتے ہیں آپ کو رسول دعا کیا دے رہے ہیں, بہت بڑی دعا آپ کو دے کے جائے. اللہ اکبر. یہ دینی جلسوں کا بہت بڑا فائدہ ہے. نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره. اللہ رب العالمین ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے, خوشحال رکھے, ہرا بھرا رکھے جو میری ایک حدیث کو مجھ سے سن لیتا ہے اور اس ایک حدیث کو پھر وہ یاد کر لیتا ہے, اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیا کرتا ہے. حتی یبلغہ غیرہ, یہاں تک کہ اس حدیث کو دوسروں تک پہنچا دیا کرتا ہے. سننے کے بعد آپ کو یاد کر لینا ہے اور یاد کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچا دینا ہے. 3 اسٹیج ہے, سنیے, یاد کیجئے اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچا دے. آپ کو دعا اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ اللہ تجھے خوشحال رکھے, اللہ تجھے ہرا بھرا رکھے, تجھے کبھی کوئی مصیبت نہ آئے, تو ہمیشہ سلامت رہے. یہ رسول کی دعا ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اگر ہم دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو ہر آدمی کے حصے میں یہ دعائیں نہیں آنے والی ہیں رسول کی. اور جانتے ہیں آج کل لوگ, ہاں جہاں میں نے ابھی بات پیش کی اس کے دونوں پہلو ہیں, دنیاوی تعلیم جہاں ضروری ہے تو دینی تعلیم بھی, ہمیں یہ دونوں چیزوں کو لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی دنیا کی تعلیم حاصل کر لیا تو اس کے سامنے اب دین کے عالم کی کوئی ویلو نہیں ہے, اس کے سامنے حافظ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہے. آئیے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. وہ قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ سبھی لوگ ذلت میں پڑے ہوئے ہوں گے, کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا, کوئی کسی کی جانب نظریں اٹھا کر کے دیکھنے والا نہیں ہوگا, کسی کو کوئی شان و شوکت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں, اور نہ کوئی کسی کی شان و شوکت کے بارے میں جانے گا. یقال لصاحب القرآن, ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا اور اس حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس بندے سے کہا جائے گا اقرأ, اے میرے بندے تو قرآن کو پڑھنا چالو کر, ورتل, اور تو قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھتے جانا, ورتقی, اور تو بلندیوں کے اوپر چڑھتا چلا جا. اور تیری آخری منزل کہاں پہ ہوگی؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا, جہاں پہ تو قرآن پڑھنا ختم کرے گا, جہاں پہ تو اسٹاپ لے گا, جہاں پہ تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیری آخری منزل ہوگی. تو آرام سے پڑھنا, بہت ہی زیادہ اسپیڈ کے ساتھ اگر تو قرآن کو پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ تو بہت ہی زیادہ اونچائی پہ نہ جا سکے. اللہ اس کو بہت بلندی پر لے کر کے جانا چاہے گا, لہذا کہے گا کہ دیکھ ذرا آرام کے ساتھ پڑھنا تاکہ زیادہ بلندی تجھے مل سکے. یہ نصیبہ ہر ایک کا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اسی حافظ قرآن کو آج دنیا کے لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں. کوئی صاحب اپنی دکان اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی حافظ کوئی عالم صاحب چلے جائیں اور ان کا آدمی جا کر کے بولے کہ دیکھو فلاں عالم صاحب آپ سے ملنے آئے, پھر دیکھو جواب کیا ملتا ہے, کون ہے, اچھا وہ حافظ صاحب ہے, وہ ٹھیک ہے بول تو بیٹھے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ویٹ کریں, جب میں فری ہوتا ہوں تو نکل کر کے ان سے میں ملوں گا. یہ ہمیں جواب ملتا ہے. لیکن اسی آدمی کو آپ ابھی جا کر کے بتائیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب آئے, فلاں انجینئر صاحب, فلاں آفیسر ہے, ہاں وہ 1 منٹ, جسٹ اپنے سارے کام کو چھوڑ کر کے 5 سیکنڈ کے اندر وہ باہر نکل جائیں گے اس آدمی سے ملاقات کے لیے. یہ اہمیت ہے ایک حافظ قرآن کی اور ایک دنیاوی دار تعلیم یافتہ آدمی کی. میرے پیارے ساتھیوں, حقیقت یہ ہے کہ حافظ قرآن کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے پوری کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہو سکتی تھی جناب محمد رسول اللہ کی, اس نے سمجھا ہے. اور اس پوری دنیا کو چلانے والی جو ذات ہے, جو اللہ کی ذات ہے, وہی اس حافظ قرآن کے مقام کو سمجھ سکتی ہے. تم نہ سمجھے ہو, نہ اس کو کبھی سمجھو گے, اور تمہاری ویلو کیا ہے کہ حافظ قرآن کو اس کا مقام دے سکو.
اسی بنا پہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن بلائے گا اور کہے گا اتنی بلندی پر تو چلتے چلا جا کہ سارے لوگوں کی نظر جاتے جاتے جہاں پہ تھک جائے تجھے اتنا اونچا مقام دے دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث بتاؤں، شاید اسی بات کو سن کر کہ آپ کے دل میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حافظ قرآن جانتے کس کے ساتھ ہوگا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی دنیا میں قرآن پڑھنے میں ماہر ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، وہ آدمی قیامت کے دن کی لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ آدمی قیامت کے دن بڑے معزز اور بزرگ جو چنندہ فرشتے ہیں ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ ویسے تو فرشتے سبھی کے سبھی معزز ہیں، فرشتوں کا سبھی کا مقام اپنا اپنا اونچا ہے، لیکن ان میں بھی کچھ پوزیشن کے اعتبار سے، کچھ مقام کے اعتبار سے جو سب سے اونچے سب سے اعلیٰ ہوں گے انہیں کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا۔ اب بتاؤ دنیا دار پڑھے لکھے آدمی کی اس حافظ قرآن کی سامنے کیا ویلو ہے، یہ حدیث ہمیں کلیئر کر کے بتاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی قرآن کو بہت اچھا نہیں پڑھ سکا، جو کبھی حفظ نہیں کر سکا، جو کبھی عالم نہیں بن سکا، اس کے لیے محروم ہمارے رسول نے نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے تو اللہ کے رسول نے دوہرے ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور یہ حدیث تو ایسے لوگوں کو حوصلہ دلاتی ہے۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے، ویتعتع فیہ، وہ قرآن کو پڑھتا ہے لیکن وہ اٹک اٹک کر کے پڑھا کرتا ہے۔ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے صحیح سے پڑھنا اس کو نہیں آتا ہے، وَيَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا پڑھنا اس کے اوپر دشوار گزر رہا ہے، اس سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ایسا آدمی جو دنیا میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اٹک اٹک کے وہ پڑھا کرتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر آیت کو ریپیٹ کرتا ہے، بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہمت کو نہیں ہارتا ہے، اللہ کے رسول اس کا مقام بیان فرماتے ہیں، لہو اجران، اے لوگوں کیا جانتے ہو اس آدمی کو ڈبل ثواب دیا جائے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین دوہرا ثواب سے نوازے گا۔ ایک تو قرآن پڑھنے کی، دوسرے جو اس کے اوپر مشکل پڑھ رہا تھا، اس کو گرا گزر رہا تھا، اس کے اوپر بار بار وہ پریکٹس اور کوشش کر کے پڑھ رہا تھا، لہو اجران، اس آدمی کو ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ یہ ہے قرآن مجید جو کم پڑھے لکھوں کو بھی محروم نہیں کرتا ہے اور حافظ اور عالم کو بھی محروم نہیں کرتا، ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام دے سکتا ہے سبھی لوگوں کو انصاف کے ساتھ۔ اچھا، یہ علم دین کی اہمیت جو ایسی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو علم دین سے جوڑ لیتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آدمی جنت کے راستے پہ چلتے جا رہا ہے۔ اچھا، ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو جنت کا راستہ بتا دیا جائے تو آپ چلنا چاہو گے؟ ہر کوئی چاہے گا نا کہ فوراً سارا کام چھوڑ کر کے، پھر چاہے آپ کسی کو 1 کروڑ روپے کا پیشکش کر دیں کہ کروڑ لے لو رک جاؤ، تو نہیں رکنے والا وہ۔ رکیں گے؟ نہیں رکیں گے، ہم تو نہیں رکیں گے، نہ آپ رکیں گے۔ دنیا کی ساری دولت جنت کے سامنے بیکار ہے، اور ہو کیوں نہ، کیونکہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث، آپ صحیح مسلم کی حدیث دیکھ لیں، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا اسی جنت کے بارے میں، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے، ما لا عین رأت، جسے کسی بھی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی بھی کان نے دنیا میں اس کے بارے میں آج تک نہیں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی آدمی کے دل میں اس کا وہم و گمان تک نہیں گزرا ہوگا۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اب بتائیے کون کون جانا چاہتا ہے اس راستے پہ؟ سبھی لوگ تیار ہوں گے الحمدللہ۔ آؤ ایک طریقہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، اور حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ، بالکل صحیح حدیث، کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا، بس آپ کو صرف چلنا اس راستے پہ، ہو سکے تو چلو، آپ نہیں چل سکے تو اپنے بچوں کو چلانا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی ایسے راستے پہ چلتا ہے
दुनिया में वो आदमी उस पे इल्म हासिल करना चाहता है, इल्म दीन का कोई रास्ता अगर तलाश करके चलना चाहता है, उस पे चलना शुरू कर देता है। यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रास्ते की वजह से, दीन के रास्ते पे चलने की वजह से, उस इल्म दीन के हासिल करने की वजह से उस आदमी के लिए जन्नत के रास्ते को हमवार कर देता है, आसान बना देता है। यानी उस आदमी के लिए फिर जन्नत का रास्ता हमवार और आसान हो जाता है, वो जन्नत के अंदर इस रास्ते से चला जाएगा। वो रास्ता है इल्म का, और इसके ऊपर अमल करें और अपने आप को आप जन्नती बनाने की कोशिश करें। एक और हदीस बहुत काम की सुनाता हूँ, देखिए सही मुस्लिम के अल्फाज है, और इस हदीस के अंदर तो इतनी जबरदस्त बातें, और मैं आपको कुछ बड़े अहम पॉइंट बताऊंगा, और ऐसे ऐसे हालात मैंने इस दुनिया में देखे हैं, फौरन मुझे ये हदीस याद आई। अल्लाह, मतलब दिल अंदर से रोने लगता है कि ये ऐसे भी हालात आ सकते हैं जिसके बारे में एक आदमी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। पहले वो हदीस आप सुन लें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि एक आदमी जब मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, वो नेकियां नहीं करता है। इल्ला बिन सलासतिन, हाँ मगर तीन ऐसी चीजें कि उन तीन चीजों की वजह से मरने के बाद भी उसका सवाब उस आदमी को मिलता रहेगा। कौन से ऐसे अमाल हैं कि आपके मरने के बाद आपको उसका सवाब मिलता रहे? अभी दुनिया में हम जिंदा हैं, नमाज पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, रोजा रखेंगे सवाब मिलेगा, ज़कात देंगे सवाब मिलेगा, सदका करेंगे तो हमको सवाब मिल जाएगा, हज और उम्रा करके आ जाएंगे हमको सवाब मिल जाएगा, गरीबों की मदद कर देंगे सवाब मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि जब हम मर जाएंगे, अब ना हम नमाज पढ़ सकेंगे, ना रोजा रख सकेंगे, ना ज़कात दे सकेंगे, ना हज और उम्रा कर सकेंगे, हमारी नेकियों का सिलसिला खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा इस्लाम ऐसा मज़हब है जो हमें और आपको मरने के बाद भी महरूम नहीं करना चाहता है। हमारा इस्लाम ये कहता है अगर इंसान मर जाता है, वो दुनिया में कुछ ऐसे काम करके चला जाए, तीन वो काम है कि मरने के बाद भी उस आदमी को उसका सवाब पहुंचता रहता है। कितना बड़ा खुशनसीब आदमी होगा वो कि वो दुनिया से तो जा चुका है, हमारी और आपकी नजरों से वो मर चुका है, वो कब्र के अंदर लेटा हुआ है, लेकिन दुनिया में कुछ काम ऐसे किए थे कि उसको सवाब अभी तक मिल रहा है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को ऐसे अमाल की जरूर कोशिश करने की तौफीक अता फरमा कि हम मर चुके हों, हमें सारे लोग भुला चुके हों, जहां पे हमारे भाई बहन भी हमारे काम ना आ सके, हमारे बीवी बच्चे हमारे लिए दुआएं ना करें और दुनियादारी में पड़ जाएं, हमें और आपको कभी कोई याद ना रख सके। लेकिन अल्लाह तू हमें भी इन तीन कामों की तौफीक दे दे कि जिनकी वजह से, जिन कामों की वजह से हमारे लिए मरने के बाद भी सवाब मिलता रहे। वो तीन अमाल को देखो। ऐ मुसलमानों, अपने कब्र की जिंदगी को रोशन करने की कोशिश करो, अपनी ताबनाक आखिरत को तुम रोशन करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के रसूल बयान फरमाते इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, अगर कोई आदमी सदक़े जारिया करके चला जाता है, कोई आम काम करके चले जाएं, आप मदरसा बनवा करके चले जाएं, अगर आप कोई मस्जिद में ताउन करके चले जाते हैं, जब तक आपके पैसे का इस्तेमाल उसमें हो रहा है या आपके दिए हुए पैसे का उसमें इस्तेमाल हुआ है, लोग नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो आपका सदक़े जारिया है। आपने कहीं ट्यूबवेल बनवा दिया है, कहीं कोई मदरसा चला दिया है, ऐसा कोई काम करके चले जाएं, आपके मरने के बाद भी आपको उसका सवाब पहुंचता रहेगा। और दूसरी चीज औ इल्मिन युंतफउ बिही, अगर आप कोई इल्म छोड़ करके चले जाते और उस इल्म की वजह से लोग फायदा उठाते रहते, आप किताब लिख दें, आजकल यूट्यूब का जमाना, आपकी कोई स्पीच है, कोई तकरीर है, जब तक लोग सुन करके उससे फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और मैं अपने मीडिया वालों से भी ये बात कहना चाहूंगा, अगर सवाब की नीयत से इस काम को आप करते हैं कि दीन हमारे जरिए पहुंचेगा, दीन हमारे, बस आपकी नीयतों ही का फर्क है, बस हम दीन को पहुंचाना चाहते हैं, हम अल्लाह और रसूल की बात को फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इस वजह से हम ये काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह वो चीज़ आपके लिए भी सदक़े जारिया बन सकती है। हम भरोसा रखें अल्लाह पर।